ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یقول یا لیتنی، کہے گا انسان کاش میں نے بھی اپنی زندگی میں کچھ کار خیر آگے بھیج دیو، اور اس دن ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اور ایسے جکڑے جائیں گے کہ ایسا کوئی جکڑتا بھی نہیں۔ آواز آئے گی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضی ہو کر، خوش ہو کر، اور داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے صف میں، اور اس کے بعد داخل ہو جاؤ نعمتوں والی جنت۔ کل گزشتہ تذکرہ ہوا تھا کہ قیامت جب قائم ہوگی، زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قہری تجلی کے ساتھ نزول فرمائیں گے، اور جہنم کو فرشتے زنجیروں سے کھینچ کر لائیں گے اس میدان میں، جس طرح ایک بڑی کشتی کو اور شپ کو اور بڑے بڑے جہازوں کو لنگر ڈال کر کھڑا کیا جاتا ہے، کھینچ کر لایا جاتا ہے، جہنم کو بھی اس طرح کھینچ کر لایا جائے۔ جہنم کی ہولناکی بڑی سخت ہے۔ حضرت الاستاد جب ہم لوگ یہ ترجمہ پڑھ رہے تھے، حضرت الاستاد نے ترجمہ فرمایا تھا سن 2005 کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے منہ پر اور دانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں گے، یوم نقول لجہنم ہل امتلأتی، علی تو بھری، یہ ترجمہ کیا، علی تو بھری، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اور بھی لے کر آؤ، بہت جگہ۔ پھر بطور مزاح ایک لطیفہ انہوں نے یہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ جہنم کی ایس ٹی ڈی میں 3 شخص جمع، امریکہ کا وزیر اعظم بل کلنٹن، انگلینڈ کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر، اور ہمارا سید الشیاطین واحد العین لنگڑا اٹل بہاری واجپئی۔ یہ الفاظ حضرت استاد کے تھے۔ یہ تینوں جہنم کی ایس ٹی ڈی میں جمع ہوئے۔ بل کلنٹن نے جہنم کی ایس ٹی ڈی سے امریکہ میں فون کیا تو جواب یہ دیا گیا کہ آپ برابر لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتے جاؤ، ہم یہاں جگہ بنا رہے۔ ایسا بل کلنٹن نے کہا کہ آپ برابر لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرو، ہم یہاں برابر جگہ بنا رہے۔ بس اتنی بات کی اور اس کا بل کافی آیا۔ یہی بات ٹونی بلیئر نے کی
اس کا بھی بل کافی آیا. حضرت الاستاد نے سمجھانے کے لیے کہا تھا 30,000 ان دونوں کا بل آیا. اور یہی بات بہاری صاحب نے بھی کی تو ان کا بل 5 روپیہ ہے. تو ان دونوں کا اعتراض ہوا کہ بھائی ہم نے بھی بس اتنی بات کی، ہمارا اتنا بل اور آپ کا اتنا کم. تو بہاری صاحب نے جواب دیا تھا کہ جہنم کے گڑھے سے جہنم کے گڑھے اس کی میں تنخواہ کا بل کم ہوتا ہے. اس سے ثابت کیا تھا کہ ہندی مسلمان اس وقت کلفتوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی. یہ اس وقت کہہ رہے تھے 2005 میں، اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہندی مسلمان اس وقت مکی زندگی گزارا. اور آج وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. خیر خدا ہندی مسلمانوں کی اور دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ آباد اور قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و اعمال، جان و مال اور عزت و آبرو کو سلامت رکھے. تو جب جہنم لائی جائے گی 200 سال کی مسافت سے جہنم بھڑکتی نظر آئے گی تو لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے. قدر سکون ہوگا جب ذرا جہنم ٹھنڈی ہوگی تو پھر محاسبے کا عمل شروع ہو. اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. انسان کہے گا کاش دنیا میں قرآن کو سن لیا ہوتا، قرآنی پروگرام پر عمل کر لیا ہوتا. ہم اہل القرآن و اہل اللہ، جو اہل قرآن ہیں وہی اللہ والے ہیں. ان کے پاس بیٹھ لیا ہوتا، ان کے باتوں کو سن لیا ہوتا، کف افسوس ملے گا، ندامت اور پچھتاوا ہوگا. بار الہ فرماتے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ دے گا اب تجھے یہ ندامت؟ نصیحت حاصل کرنے کے وقت میں تو تم نے نصائح کے وقت کو ضائع کر دیا، لایانی اور لغو باتوں میں تم مشغول رہے. جو باتیں حقیقی تھی، جو صحیح تھی، ہمارے پیغمبر، ہمارے دین کی اشاعت کرنے والے، میرے کارندے اور میرے نمائندے یہ چیخ چیخ کر تمہیں بتلا رہے تھے اور تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہارا اس طرح یہاں افسوس کرنا. ظاہری بات ہے بھائی، ہم سے تو ایمان بالغیب مانگا گیا ہے، ایمان بالمشاہدے کی وہاں کوئی ضرورت. فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا اور کیسے کیسے دلائل سے سمجھائے. ارے سب کچھ وہ بھی سمجھتا تھا، مسئلہ خدائی کا تھا، کرسی کا مسئلہ تھا، خدائی معزول ہو جاتا، سب چلا جاتا، ورنہ حق تو وہ بھی جانتا. اتنا سمجھایا، دلائل کے انبار رکھ دیے، نہیں مانا. اور جب اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا تو زور زور سے چیخنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں کلمہ پڑھتا ہوں، اب مانتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھتا ہوں جو بنی اسرائیل پڑھتی، اللہ کو ایک مانتا ہوں. آواز دی گئی اعلان. اب اتنا سمجھا رہے تھے تب تو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب آج ہماری پکڑ کو دیکھ لیا، ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، ہمارے غصے کو دیکھ لیا، تب تم منقاد بن کر، فرما بردار بن کر چلے آئے ہو. وَقَدْ عَصَيْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بہت پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا نام مفسدین میں لکھا جا چکا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
آج کے بعد ہم تیری ذات کو محفوظ کر لیں گے تاکہ تو پیچھے آنے والے تجھ جیسے کئی فرعون ابھی آئیں گے، میں ان تمام کے لیے تجھ کو نشانہ عبرت بناتا تاکہ وہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل۔ تو ہم نے تو تم سے ایمان بالغیب مانگا تھا، اب جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھ لی، درخواست کر رہے ہو ایک بار اور دنیا میں بھیج دیا جائے، گولڈن چانس دے دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، کچھ کام نہیں، مہلت دی ہے تو وقت دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ارے دیکھتے دیکھتے یہ پل ختم ہو جائے، یہ بچپنا کس طرح پنپا، جوانیوں میں تبدیل ہوا، اور دیکھتے دیکھتے بڑھاپے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور تم اہل دنیا تو کیا اپنوں پر بھی بوجھ بن جاؤ۔ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش میں کوئی اچھا اعمال کر کے آگے بھیج دیتا، مجھے کام آتا، لیکن میں ہر روز ٹالتا رہا، کل کریں گے، کل کریں گے، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، ہر روز کل کل کرتا رہا اور وہ کل کبھی نہیں آیا۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو ابھی بڑھاپے میں توبہ کرنی، جا کر کوئی گورے گریباں کا بھی ایک چکر لگائیں۔ ہزاروں ایسے نوجوان مدفون ہیں جن کو بڑھاپے میں توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی موقع نہیں دیتی، زندگی چانس نہیں دیتی، تو وہاں اس طرح کا افسوس، قدمت لحیاتی کے کچھ اچھے کام کر کے یہاں بھیج دیتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہاں اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ آج تک ایسا عذاب دینے کی کسی نے ہمت اور جرات بھی نہیں کی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کتنے غفور رحیم آپ جانتے ہیں؟ قارون موسیٰ کی بددعا سے ڈھس رہا ہے، اور جتنا جتنا ڈھستا جاتا ہے ہر بار موسیٰ کو چیختا ہے موسیٰ بچا لے۔ چچا زاد بھائی تھا، دونوں کے دادا ایک تھے، موسیٰ اور قارون کے دادا ایک تھے، سگے چچا زاد بھائی۔ غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، کمبخت الزام لگایا تھا، اختیار مانگا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام، زمین میں دھسا دیا اس، لیکن جیسے جیسے وہ دھستا جاتا تھا ہر بار پکارتا تھا موسیٰ بچا لے۔ اس وقت موسیٰ کا غصہ اور بھڑکتا گیا اور ڈھس کمبا، اور وہ صبح قیامت تک دھستا رہا۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اتنی مرتبہ تجھ کو پکارا، رحم نہ آیا؟ میرے ذات یکتا کی قسم، ایک مرتبہ مجھ کو صدق کے دل سے پکار لیتا، میں اس کو بچا۔ یہ اس کی شان کریمی، اس کو ترس اور رحم آتا، لیکن جب پکڑنے پر آئے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ایسا پکڑے گا کہ آج تک کسی نے نہیں پکڑا ہو۔ اور میں اس کی ایک مثال یہ دوں کہ مارکیٹ میں بہت قسم کے لوگ ہو سکتے، کچھ لوگ بہت شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، نارمل بات ہوتی ہے، معمولی بات ہوتی ہے اور اس پر اتنے ایکسائٹ اور غصے ہو جاتے ہیں پل بھر میں، لیکن ان کا غصہ بھی پھر کیسا ہوتا ہے معلوم؟ وہ ابلے جیسا ہوتا ہے، ابلا سم فونینو پرپوٹو قصہ ختم۔
اور کچھ لوگ جو ہیں بہت سائلنٹ مزاج کے ہوتے، ان کو زیادہ غصہ جلدی نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے نا تو پھر وہ ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے، پھر وہ کسی کی نہیں مانتے۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے، اللہ تعالیٰ پر اس کی رحمت کا ہمیشہ غلبہ رہتا ہے، ایک دم سے جلدی سے نہیں پکڑتے، حالانکہ اس کو حق ہے، وہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ مجرموں کو فوراً پکڑتا تو شاید ہمارا تو وجود بھی نہ ہوتا۔ مجرموں کو فوراً پکڑتا تو شاید ہمارا تو وجود بھی نہ ہوتا، کب سے دنیا ختم ہو جاتی، لیکن قانون محال کے مطابق مہلت دیتا، اور اس طرح ابھی تک دنیا آباد۔ بہرحال یہ تو دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایسی سخت سزا دیں گے، ایسی سزا کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسے جکڑیں گے کہ کوئی ایسا جکڑ بھی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھائی قرآن کا پروگرام تمہیں پیش کیا جا رہا تھا، ہماری باتیں تم کو سمجھائی جا رہی تھی، اور تم اپنی مستی میں مست رہتے تھے، کچھ باتیں سنتے نہیں تھے، قرآن کے احکام اور فرامین پر نہ سمجھا نہ سنا، نہ اس پر اپنے آپ کو آمادہ کیا، تو کر لو کتنا کرو گے، ایک دن تمہاری زندگی خاموش ہو جائے، اور بس اتنی دیر ہے کہ جتنی دیر آنکھیں بند ہونے میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت علی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا، لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہم سب میں ابھی سوئے ہوئے، جب مریں گے اس دن جاگ جائیں، لیکن اس دن جاگنا کچھ کام نہ۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ کا خود جو بادشاہ ہے، سرکشی اور طغیانی کی، فرعون ہے، نمرود ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ پرست تھے، جو بغیر سمجھے ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے گئے، اور کچھ لوگ زر پرست تھے، عیش و عشرت، دولت اور مال کے پجاری بن کر رہے، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، نہ اللہ کی طرف، نہ اللہ کے احکام کی طرف، نہ دین کی طرف، بالکل دنیا دار بنے رہے، دین کی کوئی پڑی نہیں۔ ایسے دنیا پرست لوگ، یہ ان کی سزائیں ہوگی۔ اب چوتھا گروہ جو کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، بہت محنت کرنی پڑتی، بہت رگڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، جب جا کر کوئی نفس مطمئنہ بن سکتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، راحتیں تلاش مت کرنا، مشقتیں ضرور آئے گی، ہم نے آپ کو مکلف بنایا ہے، ہم نے آپ کو یوں ہی شتر بے بہار کی طرح بغیر مقصد کے محمل اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کا یہاں ہونا بیکار نہیں ہے، آپ محنت کیجئے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 راستے بنائے ہیں، آپ محنت کر کے اس راستے پر چلو گے تو یہ جنت والا راستہ ہے، آپ غافل رہے، اعمال چھوڑ دیے تو پھر یہ دوسرا راستہ جہنم کا ہے، تیسرا کوئی راستہ۔ نفس مطمئنہ بننا ہے، محنت کرنی ہوگی، ساتھ میں یہ کہا جائے گا ارجی، یہ انعام ہوگا اللہ سے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، مرضیہ دونوں جانب سے رضامندی کا اظہار ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر کسی کو کچھ نہ دیا جائے،
اللہ کی رضا دے دی جائیں دنیا معافیات سے اور آخرت کی بھی تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کوئی ہے تو اللہ کی رضامندی ہے۔ احل لکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر میری رضامندی کو آج کے بعد سے حلال کر دیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سعادت اور نیک بخت لوگوں میں ہم سب کو شامل کر دیں۔ بہرحال یہ اعلان ہوگا کہ ارجعی، لوٹو اپنے رب کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے چلو بہت ہو گیا اس کمینی دنیا میں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، اس کی رضامندی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ اور جب کسی نافرمان اور گنہگار کی روح قبض کرتے ہیں، افسوس تیرا لوٹنا بربادی کی طرف جانا، تیرے رب کی ناراضگی کی طرف تو جا رہا ہے۔ تجھے مہلت دی تھی، تو نے اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھا۔ علماء نے لکھا ہے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام سنا ہے، رئیس المفسرین، قرآن کا سب سے زیادہ سمجھنے والا شخص۔ پوری زندگی آپ نے قرآن کو سیکھنے سکھانے میں گزار دی، ساری مصروفیت کو آخری زندگی میں چھوڑ کر قرآن کی اشاعت میں لگ گئے۔ آپ طائف جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ نے قیام میں طائف میں ہمیشہ کے لیے اپنا قیام کر لیا۔ جو خوش قسمت حضرات طائف گئے ہیں، انہوں نے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا مزار بھی دیکھا ہے، بڑا عالیشان۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا، علماء اس وقت کے جو اہل علم ہیں، بڑے صحابہ کو اور لیکن ان میں بھی بڑے اہل علم لوگ تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت کی نعش کو جس جگہ پر رکھا تھا، ایک ایسا پرندہ ظاہر ہوا جس کو دنیا کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اتنا حسین و خوبصورت پرندہ اس جگہ پر داخل ہوا، داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن اس پرندے کو نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہوا۔ لیکن جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کی قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت کہیں سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آواز سب نے سنی، لیکن آواز دینے والا نظر نہ۔ پڑوس ملک میں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث فقیہ امام، صوم و صلات کے پابند بزرگ گزرے، بڑی لمبی عمر پائی، شیخ الاسلام بھی رہ چکے۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں پہنچے کہ اچانک دروازے پر دستک دی کہ خوبصورت حسین نوجوان شخص دروازے پر کھڑا۔ خواجہ بہاؤالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا دروازے پر پہنچا۔ اس نوجوان نے کہا یہ خط ہے، حضرت کے سینے پر جا کر رکھ دو۔ چنانچہ خواجہ صاحب کے بیٹے نے وہ خط لیا اور اپنے والد محترم کو وہ خط پیش کیا۔ جب وہ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بات دیکھنی تھی کہ حضرت کا بیٹا دروازے پر آیا تو نوجوان غائب تھا، اور جب دروازے سے اندر پہنچا تو حضرت کی روح قفس انصری سے پرواز کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دنیا میں ہی یہ پیغام سنا دیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم و شخص کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ارادے ہم بھی کریں، کوششیں ہم بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے خزانے میں کوئی نعمت کسی کے لیے خاص نہیں ہوا کرتی۔
کوئی نعمت خاص نہیں ہوا کرتی. ہاں نبوت ایک بہترین نعمت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگی تو وہ بھی دے دی گئی. اس کے خزانے میں کوئی نعمت کسی کے لیے خاص نہیں ہوتی، شرط یہ کہ مانگنے والا سچے دل سے چاہیے. تو ایک انعام تو یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، بھائی میں 5 منٹ لیتا ہوں آپ کی، آج یہ موضوع پورا ہو جائے. تو ایک انعام تو یہ ہوگا کہ آپ راضی لوٹ جائیں. دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جائیں میرے نیک بندوں کے صف میں شامل ہو جائیں. وہاں جنت پہلے نہیں لائے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ فَادْخُلِي فِي جَنَّتِي وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پہلے جنت میں جاؤ، وہاں میرا ایک خاص طبقہ بیٹھا ہوا، ان سے ملو. لیکن یہ بات میں نے طلباء کو سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ بھائی آپ کو کسی کے گھر شادی میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں شادی میں آئیے. آپ جا رہے ہیں شادی میں، تو جاتے ہی دروازے پر اس گھر کے کچھ افراد جو وڈیل ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں. آپ ان سے ملے بغیر سیدھے شامیانے میں نہیں جاتے ہیں. پہلے آپ ان سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے اندر آئیں. پھر حکم ہوگا کہ بھائی ان کو بوتل دو، یہ دو، وہ دو. لیکن پہلے شامیانے کے گیٹ پر جو مین آدمی ہوتا، جو وڈیل ہوتا، جس نے آپ کو مدعو کیا ہے، وہ کھڑا رہتا. مصافحے کے بعد آپ کو اندر داخلہ ملتا. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے جنت تیرے لیے، میں تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن پہلے میرے نیک بندوں سے ملے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. دنیا تو ویسی کمی نہیں ہے، زمانے نے ہمیشہ اچھے لوگوں کی ناقدری کی، لیکن اللہ کے نظر میں ان کا ایک مقام. اللہ تعالیٰ کا اپنے بعض بندوں سے اتنا زبردست تعلق ہوتا ہے کہ کبھی وہ اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ لے کر رہتے ہیں، منوا کے رہتے ہیں. یوں ہی نہیں کہا گیا کہ گر چاہتا ہے درد دل تو کر خدمت فقیروں کی، کہ گوہر ملتے نہیں ہیں بادشاہوں کے خزینوں میں. الہی کیا رکھا ہے ان خر کا پوشوں میں، یزے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہر زمانے کے نیک لوگوں نے، یہاں تک کہ وقت کے اولو العزم پیغمبروں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری رفاقت ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے. حالانکہ نبی کے زمانے میں نبی سے ہوتے ہوئے نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہوتا ہے، اتنا مقرب بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر بھی ایسے پیغمبروں نے اس طرح کا اظہار کر کے اہل دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ کتنی ضرورت ہے نیکوں کے ساتھ رہنے کی. یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کی شام میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کر. نبی مانگ رہا. سلیمان علیہ السلام کہہ رہا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وادخلنی برحمتک، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں کھڑا کر. اعلان ہوگا. دوسری نعمت یہ ہوگی فادخلی فی عبادی، جائیے آپ میرے نیک بندوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں. وادخلی جنت، اس کے بعد آپ نعمتوں والی جنت میں داخل.
تو قرآن کریم نے 3 گروہ کو ان کی سزا اور ان کے نافرمانی کی سزا بتلا دی، اور چوتھا جو کامیاب گروہ تھا وہ بھی بتلایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے پروگرام کو سنتے تھے، قرآن کے فرامین و احکام کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے یہ چوتھے گروہ میں شامل فرما دیں۔ قرآن کے پروگراموں کو سن کر قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔